تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا ہاتھ پکڑنے کی؟ اقرا کی آواز لاؤنڈ میں گونجی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور حیرت ایک ساتھ تھی۔ اس کا نازک ہاتھ اب بھی مہروز کی مضبوط گرفت میں تھا۔ مہروز نے ایک لمحے کے لیے اپنی گہری بھوری آنکھیں اقرا پر جمائیں۔ اس کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ ابھری، ایسی مسکراہٹ جو اقرار کے غصے کو مزید بھڑکا گئی۔ میری ہی تو ساری ہمت ہے اقرا بیگم، اس نے دھیرے سے کہا اور اس کا ہاتھ تھامے اسے لاؤنج سے باہر کھینچنے لگا۔ اقرا کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ خالہ جان ناشتے کی میز پر بیٹھی حیرت سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ ارے ارے مہروز، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے مہمانوں کے ساتھ؟ خالہ کی آواز پیچھے رہ گئی۔ اقرا جو 24 سال کی ایک شوخ و چنچل لڑکی تھی، کبھی کسی غیر مرد نے اس کا ہاتھ اس طرح نہیں تھاما تھا۔ اس کا دل پوری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ مہروز کے پیچھے گھسیٹتی ہوئی جا رہی تھی اور احتجاج کر رہی تھی۔ چھوڑو میرا ہاتھ، کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ مہروز نے اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اسے اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس سے پہلے کہ اقرا مزید احتجاج کرتی، وہ خود بھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ یہ پاگل پن کیا ہے؟ اقرا نے چیخ کر کہا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھے یوں زبردستی کہیں بھی لے جا سکتے ہو؟ مہروز نے ایک سرد نگاہ اس پر ڈالی۔ تمہاری زبان بہت چلتی ہے اقرا، کبھی کبھی اسے لگام دینا ضروری ہوتا ہے۔ اقرا کے عزت کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میری زبان چلتی ہے؟ تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ ایک طلاق یافتہ مغرور انسان، اس نے آخری لفظ پر زور دیا۔ مہروز نے ایک دم گاڑی روکی۔ بریک کی تیز آواز پر اقرا جھٹکے سے آگے کی طرف گئی۔ اس کا دل حلق میں آ گیا۔ مہروز اس کی طرف مڑا، اس کی آنکھوں میں غصے کی چمک تھی۔ طلاق یافتہ؟ مہروز کی آواز برف کی طرح سرد تھی۔ کیا یہ لفظ تمہارے لیے میرے ہر عمل کا جواز بن گیا ہے؟ اقرا نے ہمت مجتمع کی۔ ہاں، اور ایک بات سن لو، تم چلتے بھی یوں ہو جیسے زمین پر احسان کر رہے ہو۔ اس نے اس کی طرف دیکھ کر نقل اتاری۔ مہروز نے ایک بھویں اچکائی۔ میری چال اتنی بری بھی نہیں، اس نے اقرا کے الفاظ پر دہرائے جو اس نے گزشتہ رات لاؤنج میں خالہ کے سامنے کہے تھے۔ اقرا کا رنگ فق ہو گیا۔ اسے یاد آیا کہ وہ کس طرح اپنی دادی کا اصالے کر مہروز کی نقل اتار رہی تھی، اور عین اس وقت مہروز خان خود اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ وہ شرمندگی سے پانی پانی ہو گئی۔ مہروز جو 30 سال کا تھا اور اس کی ایک کامیاب کاروباری فیملی تھی، کبھی اس نے یہ تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اس کی زندگی میں ایسی آفت آئے گی۔ وہ اپنی پہلی شادی کے تجربے کے بعد کافی سنجیدہ اور کم گو ہو گیا تھا۔ اس کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا اور اب وہ اپنی خالہ کے ساتھ رہ رہا تھا جو اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ اقرا خالہ کی بھانجی تھی اور حال ہی میں ان کے گھر رہنے آئی تھی کیونکہ اس کے والدین بیرون ملک شفٹ ہو گئے تھے۔ اقرا کا تعلق ایک متوسط طبقے سے تھا اور وہ بچپن سے ہی ایک آزاد خیال لڑکی تھی۔ کیا میں نے وہ سب کچھ سن لیا جو تم نے کہا تھا؟ مہروز نے اقرا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آواز میں طنز صاف جھلک رہا تھا۔ اقرا نے نظریں جھکا لی۔ میں نے وہ سب خالہ سے کہا تھا، میں نہیں جانتی تھی کہ آپ وہاں موجود ہیں۔ اس کی آواز میں ندامت تھی۔ مہروز نے ایک لمبی سانس لی اور دوبارہ گاڑی چلانی شروع کر دی۔ آج رات کے کھانے پر تم میرے ساتھ بیٹھو گی اور ایک لفظ بھی نہیں بولو گی۔ اقرا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ یہ حکم کیوں؟ کیونکہ میں چاہتا ہوں، مہروز نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ رات کا کھانا واقعی عجیب تھا۔ اقرا شرمندگی کے مارے خود کو بہت مہذب ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ مہروز سے نظریں چرا رہی تھی۔ اس نے انتہائی نفاست سے چمچ سے سوپ پینے کی کوشش کی، مگر چمچ اس کے ہاتھ سے پھسل کر سوپ کے پیالے میں جا گرا اور گرم سوپ کے چھینٹے سیدھے مہروز کے سفید کرتے پر جا لگے۔ وہ خدایا! اقرا کے منہ سے نکلا۔ مہروز نے دھیرے سے اپنی آستین پر لگے داغ کو دیکھا اور پھر اقرا کو، جو آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ اقرا نے فوراً نیپکن اٹھایا اور اس کا کرتا صاف کرنے کے لیے آگے بڑھی، لیکن گھبراہٹ میں اس نے پورا پانی کا گلاس ہی اس کی گود میں الٹ دیا۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ خالہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل چکی تھیں۔ مہروز نے آنکھیں بند کر کے ایک لمبی سانس لی۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی۔ تم ایک چلتی پھرتی آفت ہو اقرا، مہروز نے دھیرے سے کہا۔ اس کی آواز میں ہلکا سا طنز تھا۔ اقرا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں معافی چاہتی ہوں مہروز، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ مہروز نے اپنی آنکھیں کھولی اور اس کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں پہلی بار اقرا کو وہ سنجیدگی دکھائی دی جس کے بارے میں اس نے سن رکھا تھا۔ آج کے بعد تو میرے کمرے سے دور رہو گی، میرے کچن سے دور رہو گی اور سب سے اہم، میرے اعصاب سے دور رہو گی، مہروز نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس کی پینٹ اور کرتا پانی سے گیلا تھا، لیکن اقرا نے کہنا چاہا، لیکن مہروز وہاں سے جا چکا تھا۔ خالہ نے اس کی طرف دیکھا۔ اقرا کیا ہو گیا تمہیں؟ مہروز بیچارہ تو پہلے ہی بہت دکھ جھیل چکا ہے۔ اقرا نے مایوسی سے سر جھکا لیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر سوچنے لگی کہ وہ کیا کرے گی۔ اسے مہروز کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے ہلکی سی مسکراہٹ نظر آئی جب پانی کا گلاس گرا تھا، یا یہ صرف اس کا وہم تھا؟
اگلے دن اقرا کو اندازہ نہیں تھا کہ خالہ جان نے ان دونوں کے لیے کیا منصوبہ بنا رکھا ہے۔ مہروز اقرا خالہ کی آواز سنتے صبح ناشتے پر گونجی، تم دونوں جاؤ اور پرانا اسٹور روم صاف کرو، وہاں کافی گند جمع ہو گیا۔ اقرا نے مہروز کی طرف دیکھا۔ مہروز کے چہرے پر معمول کے مطابق کوئی تاثر نہیں تھا، لیکن اقرا کو لگا جیسے اس کی آنکھوں میں ہلکی سی چمک تھی۔ لیکن خالہ جان، میں نے کبھی اسٹور روم صاف نہیں کیا، اقرا نے احتجاج کیا۔ کوئی بات نہیں، مہروز تمہاری مدد کر دے گا، خالہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسٹور روم میں داخل ہوتے ہی اقرا کو گھٹن محسوس ہوئی۔ وہاں اندھیرا اور دھول تھی، پرانے سامان کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ یہ کیا جگہ ہے؟ اقرا نے کھانس کر کہا۔ یہ تو کسی بھوت بنگلے سے کم نہیں۔ مہروز نے لائٹ کا سوئچ دبایا لیکن لائٹ نہیں جلی۔ لگتا ہے بلب خراب ہے، اس نے سکون سے کہا۔ کیا مطلب بلب خراب ہے؟ اقرا نے چیخ کر کہا۔ میں اندھیرے میں کام نہیں کر سکتی، مجھے چھپکلیوں سے ڈر لگتا ہے۔ مہروز نے اس کی طرف دیکھا۔ اتنی بہادر لڑکی کو چھپکلیوں سے ڈر لگتا ہے؟ اس نے طنزیہ مسکراہٹ سے کہا۔ اقرا نے اس کو گھورا۔ تمہیں کیا پتا؟ جیسے ہی وہ ایک پرانے ڈبے کو ہٹانے لگے، ایک چھپکلی تیزی سے دیوار پر بھاگی۔ اقرا چیختی ہوئی اچھلی اور خوف کے مارے سیدھا مہروز کی پیٹھ پہ چڑھ گئی۔ وہ کسی چھوٹے بندر کی طرح اس کی گردن میں باہیں ڈالے چیخ رہی تھی۔ مجھے نیچے اتارے نہیں، پہلے اسے مارے جلدی۔ مہروز جیسے اچانک حملے سے بمشکل خود کو گرانے سے بچا پایا، ساکت کھڑا رہا۔ اس نے سختی سے کہا، اگر تم میری پیٹھ سے اترو گی تو ہی میں اسے بھگا سکوں گا۔ اقرا نے اس کی گردن میں مزید زور سے گرفت مضبوط کر لی۔ نہیں، میں نیچے نہیں اتروں گی جب تک وہ مر نہیں جاتی۔ مہروز نے ایک گہری سانس لی۔ تو ٹھیک ہے، ہم ایسے ہی کھڑے رہتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد جب اقرا کی چیخیں تھم گئی، اس نے محسوس کیا کہ وہ اب بھی مہروز کی پیٹھ پر لٹکی ہوئی ہے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ مہروز کے کندھے پر اس کا سر تھا اور اس کے جسم سے ایک عجیب سی خوشبو آ رہی تھی جو اقرا کو عجیب طرح سے پرسکون کر رہی تھی۔ اسے اپنی حرکت پر شرمندگی ہوئی اور وہ فوراً اس کی پیٹھ سے نیچے اتری، لیکن چھپکلی ابھی بھی وہیں دیوار پر موجود تھی۔ اس نے گھبراہٹ میں فوراً مہروز کا بازو پکڑ لیا۔ وہ ابھی بھی وہیں۔ مہروز نے سکون سے چھپکلی کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، تم پیچھے ہٹو، اس نے کہا اور ایک پرانے جھاڑو سے چھپکلی کو باہر بھگا دیا۔ اقرا نے اطمینان کا سانس لیا۔ شکریہ۔ مہروز نے اس کی طرف دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اقرا کو لگا جیسے اس نے پہلی بار مہروز کو کھل کر مسکراتے دیکھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس مسکراہٹ کا مطلب سمجھ پاتی، مہروز کا چہرہ دوبارہ سنجیدہ ہو گیا۔ آپ کام شروع کریں، مہروز نے کہا۔ اسٹور روم خود بخود صاف نہیں ہوگا۔ وہ دونوں سامان ترتیب دینے لگے۔ اقرا کو ایک پرانی تصویروں کی البم ملی، وہ اسے کھولنے لگی۔ مہروز بھی قریب آ گیا۔ دونوں ایک ہی تصویر کو دیکھنے کے لیے جھکے۔ تصویر میں ایک چھوٹا سا لڑکا اپنی ماں کے ساتھ مسکرا رہا تھا۔ وہ مہروز ہی تھا۔ تم کتنے پیارے تھے بچپن میں، اقرا نے دھیرے سے کہا۔ اچانک اقرا کو شدید چھینک آئی۔ عین اسی وقت جب مہروز کا چہرہ اس کے بالکل قریب تھا، اس کے چہرے پر دھول اور اقرا کی چھینک کے ذرات کا ملاپ تھا۔ مہروز نے آنکھیں بند کر لی۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ اقرا نے شرمندگی سے مسکراتے ہوئے کہا، معافی چاہتی ہوں، آپ کو دھول سے الرجی تو نہیں؟ مہروز نے اپنی آنکھیں کھولی اور اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، مجھے لگتا ہے کہ مجھے اقرا سے الرجی ہے، اس نے تنزن کہا۔ اقرا نے منہ بنا لیا۔ وہ جانتی تھی کہ مہروز کا غصہ ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سی چبھن محسوس ہوئی۔ اسے مہروز کو ناراض دیکھ کر اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ وہ کیسے اپنی غلطی کا ازالہ کرے گی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ آغاز تھا ان کی ایک ایسی کہانی کا جہاں مزہ اور تلخ کلامیاں ایک دوسرے میں گھل مل کر انہیں ایک ایسے رشتے کی طرف لے جا رہی تھی جس کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا۔ اسٹور روم سے چھینک مارنے کے بعد اقرا کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہو چکا تھا۔ مہروز نے انتہائی سکون سے اپنی جیب سے رومال نکالا اور اپنے چہرے سے دھول اور باقی چیزیں صاف کی۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اقرا نے ہمت کر کے کہا، میں سچ میں معافی چاہتی ہوں، مجھے الرجی ہے دھول سے۔ مہروز نے رومال واپس جیب میں رکھتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی گہری آنکھیں اقرا کے وجود میں اترتی محسوس ہوئیں۔ تمہیں دھول سے الرجی ہے اور مجھے چلتی پھرتی آفتوں سے، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس سے پہلے کہ اقرا کوئی جواب دیتی، وہ اسٹور روم سے باہر نکل چکا تھا۔ اقرا نے غصے سے پیر زمین پر پٹکا۔ اکڑو، مغرور، خود کو سمجھتے کیا ہے؟ وہ بڑبڑائی۔ غلطی میری ہی ہے جو میں اس پتھر کے لیے احساس جرم میں مبتلا ہو رہی ہوں، لیکن احساس جرم اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ اس کے کھانے پر سوپ اور پانی گرانے کا واقعہ، پھر اسٹور روم میں چھپکلی والا ڈرامہ اور اب یہ چھینک۔ اقرا نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ساکھ بحال کر کے رہے گی۔ وہ مہروز خان کو دکھا دے گی کہ وہ صرف آفتیں ہی نہیں رہ سکتی بلکہ ایک سلیقے مند لڑکی بھی ہے۔ میں ان کے لیے چائے بناؤں گی، اس نے اپنے کمرے میں ٹہلتے ہوئے خود سے کہا، ایسی چائے کے پی کر ہوش ٹھکانے آ جائیں گے ان کے۔ وہ پورے عزم کے ساتھ کچن میں داخل ہوئی۔ خالہ جان اس وقت آرام کر رہی تھی۔ کچن خالی تھا، یہ بہترین موقع ہے، اس نے سوچا۔ اس نے پتیلی میں پانی ڈالا، پھر اسے یاد آیا کہ میں روز شاید کڑک چائے پیتے ہوں۔ اس نے چائے کی پتی کا ڈبہ کھولا اور 2 چمچ ڈال دیے۔
نہیں، وہ اتنے کڑک مزاج ہیں، پتی بھی کڑک ہی پیتے ہوں گے۔ اس نے ایک اور چمچ بھر کر ڈال دیا۔ پھر اس نے چینی کا ڈبہ اٹھایا۔ وہ خود اتنے کڑوے ہیں، چینی تو زیادہ ہی پینی چاہیے۔ نہیں، شاید شوگر کے مریض ہو۔ اس نے سوچ کر صرف آدھا چمچ چینی ڈالی۔ دودھ ڈالتے وقت اس کا دھیان کہیں اور بھٹک رہا تھا کہ وہ محروز کو چائے پیش کرے گی تو وہ کتنا متاثر ہوگا۔ اسی خیال میں دودھ ابل کر آدھا کپ سے باہر گر گیا۔ اوفو، اس نے جلدی سے کپڑا اٹھا کر کاؤنٹر صاف کیا۔ چائے کا رنگ عجیب سا کالا ہو چکا تھا، مگر اقرا کو اپنی کوشش پر فخر تھا۔ اس نے کپ کو ٹرے میں رکھا اور باغ کی طرف چل پڑی۔ جہاں اس نے مہروز کو فون پر بات کرتے دیکھا، مہروز باغ میں کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا اور وہ فون پر کسی سے دھیمی آواز میں بات کر رہا تھا۔ اقرا دبے پاؤں اس کے پاس پہنچی اور کپ میز پر رکھا۔ مہروز نے فون پر بات کرتے ہوئے ایک نظر کپ پر ڈالی اور پھر اقرا پر، اور اشارے سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ اقرا نے مسکرا کر چائے کی طرف اشارہ کیا۔ مہروز نے فون بند کیا اور کپ اٹھا لیا۔ اقرا سانس روکے کھڑی تھی۔ مہروز نے کپ کو ہونٹوں سے لگایا اور ایک گھونٹ بھرا۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ ہو گیا۔ اس نے نہ کپ پیچھے ہٹایا نہ کوئی تاثر دیا، بس خاموشی سے کپ کو دیکھتا رہا۔ اقرا سے رہا نہ گیا۔ اس نے بے چینی سے پوچھا، کیسی بنی؟ مہروز نے سکون سے کپ میز پر واپس رکھا۔ اس نے اقرا کی آنکھوں میں دیکھا اور جواب دیا، بہترین۔ اقرا کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ سچ میں؟ ہاں، مہروز نے سنجیدگی سے کہا۔ اگر تم اسے چائے سمجھ کر نہیں بلکہ کوئی نیا سوپ سمجھ کر پیو تو۔ اقرا کا کھلا ہوا منہ ایک دم بند ہو گیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اس میں پتی اتنی ہے کہ کرواہٹ سے زبان سن ہو جائے، اور چینی اتنی کم کہ جیسے ڈالی ہی نہ ہو، مہروز نے وضاحت کی۔ اقرا کا منہ بن گیا۔ اب مذاق اڑا رہے ہیں؟ لائیں ادھر۔ اس نے غصے سے کپ اٹھایا اور خود ایک گھونٹ بھرا۔ اگلے ہی لمحے اس نے ساری چائے سامنے گھاس پر تھوک دی۔ وہ خدایا، یہ تو زہر ہے۔ اس کے اس طرح تھوکنے پر مہروز کے لبوں پر، جو اب تک سخت تھے، ایک ہلکی سی مسکراہٹ ٹمٹا رہی۔ وہ مسکراہٹ اتنی خفیف تھی کہ ایک لمحے میں غائب ہو گئی، جیسے آئی ہی نہ ہو۔ مہروز نے اسے فوراً چھپا لیا، لیکن اقرا وہ لمحہ دیکھ چکی تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے اس اکڑو خان کو اپنی وجہ سے مسکراتے دیکھا۔ اس کا سارا غصہ ایک عجیب سے خوشی میں بدل گیا۔ آپ ہنسے؟ اقرا نے جوش سے کہا۔ میں نے دیکھا آپ ہنسے تھے۔ مہروز نے خود کو سنبھالا اور واپس وہی سنجیدہ چہرہ بنا لیا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، اور آئندہ میرے لیے کچھ بھی بنانے کی کوشش مت کرنا، میں زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر اٹھا اور اندر چلا گیا۔ اقرا وہیں کھڑی اسے جاتا دیکھتی رہی۔ وہ بھلے ہی غصے میں تھی، لیکن اس کے دل میں ایک اطمینان تھا کہ اس نے کم از کم اس پتھر کو ایک لمحے کے لیے مسکرانے پر مجبور تو کر دیا تھا۔ کچھ دن خاموشی سے گزر گئے۔ اقرا نے مہروز سے فاصلہ رکھنا ہی مناسب سمجھا۔ وہ جان بوجھ کر اس کے سامنے نہیں آتی، اور اگر کبھی آمنا سامنا ہو بھی جاتا تو وہ کترا کر نکل جاتی۔ ایک شام خالہ نے گھر پر ایک بڑی دعوت رکھی۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ اقرا کو مہمان نوازی پر لگا دیا گیا۔ وہ شربت کی ٹرے اٹھائے مہمانوں میں گھوم رہی تھی۔ اس کی پوری کوشش تھی کہ وہ مہروز کو نظر انداز کرے، جو کونے میں کھڑا اپنی کزن سے بات کر رہا تھا۔ وہ ٹرے لیے جیسے ہی آگے بڑھی، مہروز جو نہ جانے کب اپنی جگہ سے ہٹا، جان بوجھ کر اس کے راستے میں آ گیا۔ او معاف کیجیے گا، مہروز نے اس کے عین سامنے آ کر کہا۔ اقرا اسے اچانک سامنے دیکھ کر بری طرح گھبرائی۔ آپ وہ اسے بچانے کے چکر میں تیزی سے پیچھے ہٹی، لیکن اس کا اپنا لمبا دوپٹہ اس کے پیروں میں الجھ گیا۔ اف، وہ اپنا توازن کھو بیٹھی اور گرنے لگی۔ وہ گرتی اس سے پہلے ہی مہروز نے ایک قدم آگے بڑھا کر اسے اپنے بازوؤں میں تھام لیا۔ اقرا تو گرنے سے بچ گئی، لیکن اس کے ہاتھ سے شربت کی پوری ٹرے ہوا میں اڑتی ہوئی سیدھی خالہ جان کے اوپر جا گری، جو اس کے بالکل پیچھے کھڑی اپنی مہنگی ریشمی ساڑی میں مہمانوں سے باتیں کر رہی تھی۔ خالہ کی دل خراش چیخ پوری لاؤنج میں گونجی۔ سارا کا سارا لال شربت اس کی سفید ساڑی پر تھا۔ لاؤنج میں مکمل سناٹا چھایا۔ سارے مہمانوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ خالہ جان جو سرخ شربت میں نہائی ہوئی تھی، غصے سے کانپ رہی تھی، اور اقرا وہ ابھی تک مہروز کی باہوں میں تھی، آنکھیں مضبوطی سے بند کی ہوئی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا مہروز اس کی دھڑکنیں صاف سن سکتا ہے۔ دور ہو جاؤ مجھ سے، مہروز کی سنجیدہ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اقرا نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ کتنی بری طرح اسے لپٹی ہوئی ہے۔ وہ فوراً سیدھی کھڑی ہو گئی۔ اس کا چہرہ شرم سے جل رہا تھا۔ خالہ جان، میں اقرا نے صفائی پیش کرنے کی ان کی طرف قدم بڑھایا۔ ایک لفظ نہیں، خالہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے وہیں روک دیا۔ ان کی آواز پورے کمرے میں گونجی۔ تم نے میری اتنی مہنگی ساڑی برباد کر دی، سب مہمانوں کے سامنے میرا تماشا بنا دیا۔ اقرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ میں گرنے لگی تھی تو تم نے پوری ٹرے ہی الٹ دی، خالہ نے غصے سے کہا۔ اقرا نے مدد کے لیے مہروز کی طرف دیکھا۔ وہ انتہائی سکون سے اپنا کوٹ پر لگے شربت کے چند چھینٹے صاف کر رہا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اقرا نے غصے سے کہا، یہ سب ان کی وجہ سے ہوا ہے، یہ جان بوجھ کر میرے راستے میں آئے تھے۔ مہروز نے ایک بھویں اچکائی۔ میں تو کب سے وہیں کھڑا تھا، تم خود ہی اندھوں کی طرح چلتی آ رہی تھی۔ جھوٹ، آپ نے مجھے دیکھا تھا، اقرا چلائی۔
بس خالہ کی آواز پھر گونجی، تم دونوں نے میرا جینا حرام کر دیا ہے، مہمانوں کے جانے کے بعد میں تم دونوں سے بات کرتی ہوں۔ اقرا وہاں سے روتی ہوئی اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ مہروز نے ایک گہری سانس لی اور مہمانوں سے معذرت کرنے لگا۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر ماحول بہت کشیدہ تھا۔ خالہ جان کا غصہ ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ اقرا خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ خالہ نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے کہا، میں تم دونوں کی روز روز کی لڑائیوں اور ان آفتوں سے تنگ آ گئی ہوں۔ اقرا نے کچھ کہنا چاہا لیکن خالہ نے اسے روک دیا۔ آج تم دونوں کوئی کام نہیں کرو گے؟ اقرا نے حیرت سے سر اٹھایا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تم دونوں گھر سے باہر جاؤ گے۔ خالہ نے ایک لمبی سی لسٹ ان کے آگے رکھتے ہوئے کہا، گھر کا سارا سودا سلف ختم ہو گیا ہے، جاؤ اور یہ سب لے کر آؤ۔ مہروز جو اخبار پڑھ رہا تھا اسے سر اٹھایا۔ خالہ جان مجھے آفس جانا ہے، ڈرائیور کو بھیج دیں۔ نہیں، خالہ نے سختی سے کہا، ڈرائیور کو میں نے چھٹی دے دی ہے اور تم آج آفس نہیں جاؤ گے، تم دونوں ایک ساتھ جاؤ گے، اور جب تک یہ لسٹ پوری نہ ہو جائے مجھے اپنی شکل میں دکھانا۔ اقرا نے احتجاج کیا، خالہ جان میں سکڑوں کے ساتھ اکیلے کیسے جا سکتی ہوں؟ مہروز نے اسے گھور کر دیکھا، اور میں اس چلتی پھرتی آفت کو لے جانے میں بالکل دلچسپی نہیں رکھتا۔ فیصلہ ہو چکا، خالہ نے حتمی انداز میں کہا، جاؤ۔ مجبوراً دونوں کو اٹھنا پڑا۔ اقرا غصے میں پیر پٹکتی ہوئی باہر نکلی۔ مہروز نے گاڑی کی چابیاں اٹھائیں اور اس کے پیچھے گیا۔ گاڑی میں 1 گھنٹے سے مکمل خاموشی تھی۔ اقرا منہ پھلائے باہر دیکھ رہی تھی اور مہروز خاموشی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ بازار ان کے گھر سے کافی دور تھا۔ آخرکار اقرا سے رہا نہ گیا، وہ بولی، آپ کو مزہ آتا ہے نا مجھے ذلیل کروا کے؟ مہروز نے سڑک سے نظر ہٹائے بغیر جواب دیا، میں نے تمہیں ذلیل نہیں کروایا، تم اپنے کارناموں کی وجہ سے خود ہوتی ہو۔ کارنامے؟ اقرا تب گئی، آپ راستے میں نہ آتے تو یہ سب نہ ہوتا، آپ جان بوجھ کر آئے تھے۔ مہروز اس کی طرف مڑا، اچھا تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد صرف تمہیں تنگ کرنا ہے؟ کیونکہ آپ مغرور ہیں، اقرا نے کہا، اور تم بدتمیز ہو۔ اس نے فوراً جواب دیا، میں بدتمیز نہیں ہوں، تو پھر میری نقلی کیوں اتارتی ہو؟ میری چال پر تبصرے کیوں کرتی ہو؟ مہروز نے گاڑی کی رفتار تھوڑی کم کی۔ اقرا کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ آپ نے سب سن لیا تھا؟ ہاں، مہروز نے سنجیدگی سے کہا، اس دن لاؤنج میں اور اس سے پہلے بھی۔ اقرا شرمندگی سے سرخ ہو گئی، وہ کچھ بول ہی نہیں سکی۔ واپسی پر گاڑی سودے کی تھیلیوں سے بھری ہوئی تھی۔ موسم بھی اچانک بدل گیا تھا، آسمان پر کالے بادل چھا گئے۔ وہ بھی شہر سے باہر ہی تھے کہ گاڑی نے ایک جھٹکا کھایا اور ایک طرف جھک گئی۔ اوفو، مہروز نے گاڑی سائڈ پر روکتے ہوئے کہا، کیا ہوا؟ اقرا نے گھبرا کر پوچھا، گاڑی کیوں روک دی؟ ٹائر پنکچر ہو گیا ہے، مہروز نے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا؟ اقرا چیخی، اب کیا ہوگا؟ یہاں آس پاس تو کچھ بھی نہیں۔ مہروز نے اسے نظر انداز کیا، گاڑی سے باہر نکلا اور پچھلی ڈگی کھولی۔ اس نے جیک اور اسپیئر ٹائر نکالا۔ جیسے ہی اس نے کام شروع کیا بوندیں گرنے لگی۔ چند ہی لمحوں میں تیز بارش شروع ہو گئی۔ او خدایا، بارش بھی ہونی تھی، اقرا نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے کہا۔ مہروز بارش کی پرواہ کیے بغیر ٹائر کے نٹ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ پوری طرح بھیگ چکا تھا، کیچڑ اس کے پینٹ پر لگ رہا تھا۔ اقرا کو اسے اس حالت میں دیکھ کر نہ جانے کیوں برا لگا۔ اس نے پچھلی سیٹ پر دیکھا، وہاں ایک چھتری پڑی تھی۔ وہ فوراً چھتری لے کر باہر نکلی۔ یہ لیں، وہ اس کے سر پر چھتری تان کر کھڑی ہو گئی۔ لیکن بارش اتنی تیز تھی اور اقرا اتنی گھبرائی ہوئی تھی کہ زیادہ تر چھتری اس نے اپنے سر پر ہی رکھی ہوئی تھی، جبکہ مہروز کا صرف ایک کندھا ڈھکا ہوا تھا اور وہ مسلسل بھیگ رہا تھا۔ مہروز نے جو کیچڑ میں لت پت ایک منٹ سے جدوجہد کر رہا تھا، سر اٹھا کر اقرا کی طرف دیکھا۔ تمہاری مدد کا شکریہ، اس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ میں تو بالکل خشک ہو گیا ہوں۔ اقرا نے شرمندگی سے چھتری کو اس کی طرف کیا۔ سوری، وہ بارش بہت تیز ہے۔ اسی لمحے مہروز کا ہاتھ نٹ سے پھسلا اور اس کا پورا ہاتھ جو کیچڑ اور گریس سے بھرا ہوا تھا سیدھا اس کے اپنے چہرے پر لگا۔ اس کے گال پر کیچڑ کی ایک لمبی لکیر بن گئی۔ مہروز نے آنکھیں بند کر کے ایک لمبی سانس لی۔ اس نے اپنا کیچڑ میں لت پت چہرہ صاف کرنے کی ناکام کوشش کی اور پھر اقرا کی طرف دیکھا۔ اقرا نے اس کی حالت دیکھی، ایک مغرور، ہر وقت اکڑ کر چلنے والا مہروز خان بارش میں بھیگا ہوا، چہرے پر کالا کیچڑ لگائے بے بسی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اقرا سے رہا نہیں گیا۔ پہلے اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ آئی اور پھر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ مہروز نے اسے گھورا۔ ہنسی آ رہی ہے تمہیں میری حالت پر؟ نہیں، وہ آپ، اقرا ہنستے ہوئے بولی، آپ بالکل کارٹون لگ رہے ہیں۔ وہ اتنا خلوص اور بے ساختگی سے ہنسی تھی کہ مہروز کا غصہ نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ وہ اسے ہنستا دیکھ رہا تھا۔ اس کی ہنسی کی آواز بارش کی آواز میں گھل رہی تھی۔ مہروز کے سخت تاثرات نرم پڑے۔ اس نے اپنے چہرے سے کیچڑ ہٹانے کی کوشش کی، جس سے وہ مزید پھیل گیا۔ اس بار مہروز خود بھی مسکرا دیا۔ یہ ایک کھلی مسکراہٹ تھی جو اس کے چہرے پر بہت نایاب تھی۔ اگر تمہارا ہنسنا ختم ہو گیا ہو تو کیا ہم یہ ٹائر بدل لیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اقرا نے فوراً اپنی ہنسی روکی۔ اس نے مہروز کو اس طرح مسکراتے ہوئے پہلی بار دیکھا تھا۔ اس کا دل ایک عجیب سی خوشی سے بھر گیا۔ جی؟
جی بالکل. اس نے جلدی سے چھتری کو ٹھیک سے پکڑا. اس بار کوشش کی کہ وہ دونوں بارش سے بچ سکے. بارش کی بوندیں اب بھی چھتری پر پڑ رہی تھی، لیکن اقرا کی ہنسی اور مہروز کی وہ نایاب مسکراہٹ نے موسم کی ساری سردی جیسے ختم کر دی. اقرا جو اب تک اسے اپنا دشمن سمجھ رہی تھی، پہلی بار اسے ایک مختلف نظر سے دیکھ رہی تھی. اگر آپ کا تماشا دیکھنے کا شوق پورا ہو گیا ہو تو، مہروز نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے وہی پرانا سنجیدہ لہجہ اپنانے کی کوشش کی، تو کیا ہم یہ ٹائر بدلنے کا کام مکمل کر لیں؟ جی جی. اقرا نے جلدی سے خود کو سنبھالا اور چھتری کو مضبوطی سے پکڑا. اس بار اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ مہروز بارش سے محفوظ رہے، دونوں نے مل کر جلدی جلدی ٹائر بدلا. اس سارے عمل میں وہ مزید کیچڑ اور پانی میں لت پت ہو گئے. جب سارا سامان واپس ڈگی میں رکھا گیا تب تک وہ دونوں پوری طرح بھیگ چکے تھے. گاڑی میں بیٹھ کر ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی. باہر بارش کی آواز تھی اور اندر گاڑی کے ہیٹر کی دھیمی آواز. اقرا سردی سے تھوڑا کانپ رہی تھی. مہروز نے ہیٹر کی اسپیڈ تیز کر دی. اقرا اپنے بھیگے ہوئے دوپٹے کو نچوڑنے کی کوشش کر رہی تھی. اس نے کنکھیوں سے مہروز کو دیکھا، جس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا اور چہرے پر اب بھی کیچڑ کے نشان تھے. خاموشی کو توڑنے کے لیے اقرا نے ہنستے ہوئے کہا، آپ کی زندگی کتنی پرسکون تھی نا میری آمد سے پہلے. مہروز نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا. اس کی آنکھوں میں سنجیدگی اور ایک نئی گہری چمک تھی. اس نے گاڑی گیئر میں ڈالی لیکن اسے چلایا نہیں. پرسکون تھی، اس نے دھیرے سے کہا. اقرا کو اس کے لہجے کی سنجیدگی پر حیرت ہوئی. وہ تو مذاق کر رہی تھی. مہروز نے اپنا رخ پوری طرح اس کی طرف موڑا. پرسکون تھی مگر بے رنگ تھی. اقرا کی ہنسی وہیں تھم گئی. بے رنگ؟ اس نے سمجھنے کی کوشش کی. مطلب یہ کہ زندگی میں سکون تھا لیکن کوئی جوش نہیں تھا، کوئی ہلچل نہیں تھی. مہروز کی آواز اس بارش کے شور میں بھی اقرا کو بالکل صاف سنائی دے رہی تھی. اقرا نے نظریں جھکا لی. تو میں آپ کی زندگی میں ہلچل لے آئی ہوں. ہلچل؟ مہروز کے لبوں پر ایک تنسیہ مسکراہٹ ابھری. تم ایک چلتی پھرتی آفت ہو اقرا، طوفان ہو تم. اقرا کو یہ تعریف بالکل اچھی نہیں لگی. اس نے منہ بنایا. آپ پھر سے میری بے عزتی کر رہے ہیں؟ میں بے عزتی نہیں کر رہا، مہروز نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا. میں سچ بتا رہا ہوں. وہ ایک لمحے کو رکا پھر بولا، لیکن شاید مجھے اسی آفت کی ضرورت تھی. یہ جملہ ایک دھماکے کی طرح تھا. اقرا نے جھٹکے سے سر اٹھایا. اس کا دل زور سے دھڑکا. کیا مطلب آپ کا؟ اس سے پہلے کہ اقرا اس بات کا گہرا مطلب سمجھ پاتی، مہروز اس کے قریب ہوا. اقرا کی سانسیں رک گئی. مہروز آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کی آواز کانپ گئی. شش. مہروز نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا. تم بولتی بہت ہو. وہ اقرا کے چہرے کے بہت قریب آ گیا. اقرا نے مضبوطی سے آنکھیں بند کر لی. اس کا دماغ بالکل معاف ہو گیا. مہروز چند لمحوں سے دیکھتا رہا، اس کی بند پلکوں کی لرزش کو محسوس کرتا رہا. اقرا کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا وہ بے ہوش ہو جائے گی. پھر مہروز نے دھیرے سے اس کے چہرے پر آئی بھیگی لٹ کو اپنی انگلی سے ہٹایا. اس کا ہاتھ اقرا کے گال سے مس ہوا. اقرا نے جھٹکے سے آنکھیں کھول دی. مہروز نے اس کے چہرے پر آئی بھیگی لٹ کو اپنی انگلی سے ہٹایا. اس کی آواز گہری اور سنجیدہ تھی. جو مجھے بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا، تمہیں خاموش کروانا، لیکن آپ تو. اقرا کو الفاظ نہیں مل رہے تھے. آپ تو مجھ سے نفرت کرتے ہیں. نفرت؟ مہروز نے تلخی سے مسکرا کر کہا. اگر میں تم سے نفرت کرتا اقرا تو تمہاری پہلی ہی بدتمیزی پر تمہیں اس گھر سے باہر نکلوا دیتا. اقرا کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا. وہ بس اسے دیکھتی رہ گئی. مہروز نے ایک گہری سانس لی اور واپس اسٹیئرنگ وہیل کی طرف مڑ گیا. اس نے گاڑی چلانی شروع کر دی. باقی کا سارا راستہ مکمل ناقابل یقین خاموشی میں گزرا. اقرا شوق کی حالت میں باہر بارش کو دیکھتی رہی. اس کا دماغ ابھی تک اس لمحے پر اٹکا ہوا تھا. مہروز خاموشی سے ڈرائیونگ کرتا رہا. اس کا چہرہ اب بھی سپاٹ تھا لیکن اس کی انگلیاں اسٹیئرنگ وہیل پر مضبوطی سے جمی تھی. جب وہ گھر پہنچے تو رات ہو چکی تھی. بارش تھم گئی تھی لیکن ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. خالہ جان لاؤنج میں ہی ٹہل رہی تھی. شدید پریشان تھی. جیسے ہی دونوں بھیگے ہوئے اور کیچڑ میں لت پت اندر داخل ہوئے وہ چیخ پڑی. یا اللہ، یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم دونوں نے؟ وہ بھاگ کر ان کے پاس آئیں. اور فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے تم لوگ؟ میں کب سے کال کر رہی ہوں. تم لوگ ٹھیک تو ہو؟ اقرا جو ابھی تک اس لمس کے شہر سے باہر نہیں نکلی تھی، اس نے کوئی جواب نہیں دیا. وہ بس خالی نظروں سے خالہ کو دیکھ رہی تھی. مہروز نے آگے بڑھ کر سودے کے تھیلے میز پر رکھے. خالہ جان ہم ٹھیک ہیں، ٹائر پنچر ہو گیا تھا، بارش شروع ہو گئی. خالہ نے ان دونوں کے چہروں کو باری باری دیکھا. مہروز کے چہرے پر تھکن تھی اور اقرا تو جیسے یہاں تھی ہی نہیں. اقرا؟ خالہ نے اس کا کندھا ہلایا. تم ٹھیک ہو بیٹا؟ اقرا نے چونک کر انہیں دیکھا. ہاں جی خالہ میں ٹھیک ہوں، بس ٹھنڈ لگ رہی ہے. جاؤ جلدی سے کپڑے بدلو، کہیں بیمار نہ پڑ جاؤ. خالہ نے پریشانی سے کہا. میں تم دونوں کے لیے گرم کافی بھجواتی ہوں. مہروز پہلے ہی اندر کمرے کی طرف بڑھ چکا تھا. اقرا بھی سر جھکائے اپنے کمرے کی طرف چل پڑی. خالہ وہیں کھڑی دونوں کو جاتا دیکھتی رہی. عجیب بات ہے، وہ بڑبڑائیں. دونوں کیچڑ میں لت پت ہیں، اتنی بڑی مصیبت سے آئے ہیں لیکن آج پہلی بار لڑ کر نہیں آئے. انہیں اندازہ نہیں تھا کہ آج ٹائر پنچر ہونے سے پہلے
بڑا واقعہ پیش آ چکا تھا۔ اقرا اپنے کمرے میں بستر پر بیٹھی تھی، لیکن اس کا دماغ کہیں اور تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے خود سے کہا۔ فخرو خان، وہ مجھے چھونا، اس نے میرے والوں کو، وہ مجھ سے اتنی نفرت کرتا ہے، یا شاید میں ہی غلط سمجھ رہی تھی۔ اس کا دل الجھن اور ایک انجانی خوشی کے ملے جلے احساس سے بھرا ہوا تھا۔ وہ پوری رات ٹھیک سے سو نہیں سکی۔ وہ اس شخص کا سامنا کیسے کرے گی جس کو وہ کل تک اپنا دشمن سمجھتی تھی، اور جو آج کچھ اور ہی بن گیا۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر ماحول بہت عجیب تھا۔ خالہ جان معمول کے مطابق ناشتہ لگا رہی تھی، لیکن وہ آج زیادہ ہی خوش نظر آ رہی تھی۔ کل رات جب وہ دونوں بھیگے ہوئے لوٹے، تب سے خالہ نے نوٹ کیا تھا کہ گھر میں وہ روزمرہ کا طوفان نہیں آیا۔ اقرا سر جھکائے کرسی پر بیٹھی تھی۔ اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ نظر اٹھا کر مہروز کو دیکھے۔ مہروز اپنی کرسی پر بیٹھا سکون سے اخبار پڑھ رہا تھا، جیسے کل کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ اتنے نارمل تھا کہ اقرا کو اپنے حواس پر شک ہونے لگا۔ اقرا بیٹا، ناشتہ کرو، خالہ نے اسے ٹوکا۔ تم آج اتنی خاموش کیوں ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ جی خالہ۔ اقرا نے جلدی سے چمچ اٹھایا، لیکن گھبراہٹ میں چمچ اس کے ہاتھ سے پھسل کر پلیٹ میں گرا، جس سے ایک زوردار آواز پیدا ہوئی۔ اقرا نے شرمندگی سے آنکھیں بند کر لی۔ اسے لگا مہروز کوئی نہ کوئی طنزیہ جملہ ضرور کہے گا، لیکن مہروز نے اخبار سے نظر ہٹائے بغیر صرف اتنا کہا، چمچ کا کوئی قصور نہیں، اسے اٹھا لو۔ اس کے لہجے میں نہ غصہ تھا نہ طنز، بس ایک عجیب سا سکون۔ اقرا نے چپکے سے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اب بھی اخبار میں مصروف تھا۔ خالہ نے دونوں کو دیکھا اور مسکرائیں۔ اچھا، میں ذرا پڑوس تک جا رہی ہوں، رضیہ بیگم نے بلایا۔ تم دونوں آرام سے ناشتہ کرو۔ خالہ نے جانے سے پہلے مہروز کی طرف دیکھ کر آنکھ ماری، جسے مہروز نے نظر انداز کر دیا، مگر اقرا نے دیکھ لیا۔ خالہ کے جاتے ہی لاؤنج میں ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ صرف گھڑی کی ٹک ٹک اور مہروز کے اخبار کی صفحے پلٹنے کی آواز آ رہی تھی۔ یہ اقرا کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وہ اس آدمی کے ساتھ اکیلی تھی جس نے کل اسے چھوا تھا۔ آپ آخرکار اقرا سے رہا نہ گیا۔ مہروز نے اخبار سے نظریں ہٹائے بغیر پوچھا۔ اقرا نے ہمت جمع کی۔ آپ ایسے کیسے بیٹھ سکتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں؟ مہروز نے اخبار طے کر کے میز پہ رکھا۔ اس نے اپنی پوری توجہ اقرا پر مرکوز کر دی۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ اقرا تب گئی۔ آپ ڈرامہ مت کریں، آپ جانتے ہیں میں کس بارے میں بات کر رہی ہوں۔ مہروز کرسی سے اٹھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اقرا کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اقرا کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ میں کیا جانتا ہوں؟ اس نے اقرا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ اقرا نے گھبرا کر نظریں جھکا لی۔ کل گاڑی میں؟ اچھا وہ، مہروز نے ایسے کہا جیسے کوئی معمولی بات ہو۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اقرا نے غصے سے سر اٹھایا۔ آپ نے وہ سب کیوں کیا؟ مہروز اس کے قریب جھکا۔ اقرا نے سانس روک لی۔ اس لیے کہ تم سوال بہت کرتی ہو۔ اس نے وہی پرانا جملہ دہرایا، لیکن اس بار لہجے میں نرمی تھی۔ یہ کوئی جواب نہیں ہے۔ اقرا نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن کرسی کی وجہ سے وہ ہل نہ سکی۔ آپ تو مجھے پسند بھی نہیں کرتے، آپ مجھے آفت کہتے ہیں۔ مہروز مسکرایا، وہ مسکراہٹ جو کل کا اقرا کا دل دھڑکا دیتی۔ میں نے کب کہا میں تمہیں پسند نہیں کرتا؟ اقرا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ نے کبھی کہا بھی نہیں کہ آپ، میں نے کہا تھا نا تم چلتی پھرتی آفت ہو، مہروز نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اور تم ہو آفت۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر اس کی آواز گہری ہو گئی۔ میری آفت؟ میری آفت؟ یہ دو لفظ اقرا کے دل پر اثر کر گئے۔ اس کا سارا غصہ، ساری الجھن جیسے ہوا ہو گئی۔ وہ بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ مہروز سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اور رہی بات کل کی، اس نے کہا، تو وہ اس لیے تھا تاکہ تم تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاؤ، اور دیکھو میرا طریقہ کام کر گیا۔ کل رات سے اب تک تم بالکل خاموش ہو۔ اقرا کا منہ غصے اور شرم سے سرخ ہو گیا۔ آپ اتنے کیا؟ مہروز نے بھویں چکائیں۔ آپ بہت برے ہیں۔ وہ غصے سے چیختی ہوئی کرسی سے اٹھی اور تیزی سے مڑی تاکہ وہاں سے جا سکے، لیکن اس کی قسمت جیسے ہی وہ تیزی سے مڑی، اس کا پاؤں قالین کے کونے میں اٹکا اور وہ اپنا توازن کھو بیٹھی۔ اوف خدایا، وہ گرنے ہی والی تھی کہ مہروز نے پھرتی سے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ یہ اس کہانی میں تیسری بار تھا کہ وہ اس کی باہوں میں تھی۔ اقرا نے شرمندگی سے آنکھیں میچ لی۔ مہروز نے اسے مضبوطی سے تھامے رکھا اور ہنسا۔ اس بار وہ کھل کر ہنسا تھا۔ تمہیں گرنے کا بہت شوق ہے اقرا؟ اس نے پوچھا۔ اور ہمیشہ مجھ پر ہی کیوں گرتی ہو؟ اقرا نے اس کی ہنسی سنی تو آنکھیں کھول دیں۔ اسے ہنستے ہوئے دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ چھوڑے مجھے، اس نے گرفت سے نکلنے کی کوشش کی۔ میں خود سنبھل سکتی ہوں۔ وہ تو میں روز دیکھ رہا ہوں، تم کتنا سنبھل سکتی ہو؟ مہروز نے اسے نہیں چھوڑا، بلکہ اس کا چہرہ اپنے قریب کیا۔ اس کے لہجے میں اب طنز نہیں، شرارت تھی۔ لگتا ہے مجھے تمہیں سنبھالنے کی عادت ڈال لینی چاہیے۔ میری فکر مت کریں، اقرا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ فکر تو کرنی پڑے گی، مہروز نے کہا۔ آخر تم میری آفت ہو۔ اس سے پہلے کہ اقرا اس کی شرارت کا کوئی جواب دیتی، باہر سے خالہ کی آواز آئی۔ اقرا نے جلدی سے خود کو اس کی گرفت سے چھڑایا اور اپنے کپڑے ٹھیک کرنے لگی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مہروز وہیں کھڑا مسکراتا رہا۔
آج پہلی بار اقرا کو اس اکڑو خان سے بالکل بھی غصہ نہیں آ رہا تھا۔ خالہ کے لاؤنج میں واپس آنے پر اقرا جو مہروز کی باہوں سے بجلی کسی تیزی سے الگ ہوئی تھی، اس کا دل ابھی تک زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ فوراً اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ ارے اقرا، ناشتہ تو پورا کر لو، خالہ کی آواز پیچھے سے آئی، لیکن وہ رکی نہیں۔ کمرے میں آ کر اس نے دروازہ بند کیا اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ تمہیں گرنے کا بہت شوق ہے اقرا، اور ہمیشہ مجھ پر ہی کیوں گرتی ہو؟ میرے اس کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، اس کی وہ کھلکھلاتی ہنسی، اس کی آنکھوں کی وہ شرارت۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ اقرا نے آئینے میں اپنا عکس سے پوچھا۔ وہ آدمی جو مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا، وہ مجھے میری آفت کہہ رہا ہے، اور مجھے برا بھی نہیں لگ رہا۔ اس نے اپنے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھا۔ نہیں اقرا، ہوش میں آؤ، وہ تمہارا مذاق اڑا رہا ہے، وہ تمہیں تنگ کر رہا ہے بس۔ لیکن اس کا دل اس کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اگلے 2 دن ایک عجیب سی خاموشی میں گزرے۔ اقرا نے مہروز کے سامنے آنے سے گریز کیا، اور مہروز بھی اپنے کام میں مصروف رہا۔ خالہ جان ان دونوں کے بیچ اس بدلی ہوئی خاموشی کو محسوس کر رہی تھی۔ جہاں پہلے طوفان ہوتے تھے، وہاں اب ایک ٹھہرا ہوا سمندر تھا، جس کی سطح پر سکون تھا مگر گہرائی میں ہلچل۔ مہروز آج کل بہت پریشان ہے، خالہ نے دوپہر کے کھانے پر اقرا کو بتایا، جو جان بوجھ کر مہروز کے جانے کے بعد کھانے بیٹھی تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ اقرا نے بے دہانی سے پوچھا۔ کوئی بہت ضروری پروجیکٹ ہے آفس کا، وہ گھر پر ہی کام کر رہا ہے، صبح سے اپنی اسٹڈی روم میں بند ہے، خالہ نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا۔ کاش کوئی اس کی مدد کر سکتا۔ اقرا کے کان کھڑے ہو گئے۔ مدد؟ میں ان کے لیے کافی بنا کر لے جاؤں؟ اقرا نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ اسے اپنی بنائی ہوئی زہریلی چائے یاد آ گئی۔ خالہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم؟ پھر وہ مسکرائیں۔ ہاں کیوں نہیں، جاؤ، لیکن خدا کے لیے اس بار ٹھیک سے بنانا۔ اقرا نے سر ہلایا۔ آپ فکر نہ کریں، اس پر اس نے واقعی بہت دھیان سے کافی بنائی۔ اس نے چینی اور کافی کا تناسب بالکل ٹھیک رکھا۔ وہ کپ اٹھائے احتیاط سے چلتی ہوئی مہروز کے اسٹڈی روم تک آئی۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا۔ اس نے دستک دی۔ اندر آ جاؤ، مہروز کی تھکی ہوئی سنجیدہ آواز آئی۔ اقرا نے دھیرے سے دروازہ کھولا۔ کمرہ کاغذات سے بھرا پڑا تھا۔ مہروز اپنی کرسی پر سر جھکائے بیٹھا تھا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ گہری سوچ میں کسی فائل کو دیکھ رہا تھا۔ میں آپ کے لیے کافی لائی تھی، اقرا نے دھیرے سے کہا۔ مہروز نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں پہلے تھکن تھی، پھر اقرا کو دیکھ کر حیرت اور پھر ایک ہلکی سی شرارت ابھری۔ کافی؟ اس نے بھمیج گئی۔ آج کیا مارنے کا ارادہ ہے؟ یہ ٹھیک بنی ہے، اقرا نے منہ بسور کر کہا۔ میں نے خود چکی ہے۔ اچھا لاؤ، پھر ہم بھی پی کر دیکھتے ہیں۔ یہ نیا شاہکار۔ اس نے ہاتھ بڑھایا۔ اقرا کپ لے کر اس کی میز کی طرف بڑھی۔ میز پر بے شمار فائلیں اور چارٹ بکھرے پڑے تھے، جگہ بہت کم تھی۔ یہ یہاں رکھ دیں، مہروز نے کاغذات کو ایک طرف ہٹاتے ہوئے کہا۔ اقرا نے احتیاط سے کپ میز پر رکھا۔ وہ خود پر بہت فخر محسوس کر رہی تھی کہ اس نے یہ کام بغیر کسی آفت کے کر ہی دیا۔ وہ مسکرا کے پیچھے مڑی۔ شکریہ۔ مہروز کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ جیسے ہی اقرا مڑی، اس کے دوپٹے کا کونا کافی کے گرم کپ سے اٹکا۔ نہیں، اقرا چیخی۔ سب کچھ ایک لمحے میں ہو گیا۔ کپ الٹا اور ساری کی ساری گرم کافی ان تمام اہم کاغذات اور چارٹس پر پھیل گئی جو میز پر بکھرے تھے۔ کمرے میں موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ اقرا نے خوف سے آنکھیں بند کر لی۔ مہروز ساکت بیٹھا اس تباہی کو دیکھ رہا تھا۔ اقرا، مہروز کی آواز اتنی سرد اور سپاٹ تھی کہ اقرا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ میرا دوپٹہ۔ اقرا کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ تم نے؟ مہروز نے آنکھیں بند کر کے ایک لمبی سانس لی۔ تم نے میری 3 مہینے کی محنت پر کافی پھیر دی؟ اقرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نہیں پلیز، میں سب کچھ صاف کر دیتی ہوں۔ گھبراہٹ میں آگے بڑھی اور ٹیشو پیپر سے کاغذات کو رگڑنا شروع کر دیا۔ رک جاؤ، مہروز نے زور سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم اسے اور برباد کر رہی ہو، سیاہی پھیل رہی ہے۔ اس نے اقرا کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ اقرا نے روتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ میں کیا کروں؟ مہروز نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور اپنی کرسی سے اٹھا اور غصے میں لگ رہا تھا، لیکن وہ چیخا نہیں۔ اس نے صرف اقرا کو دیکھا۔ مجھے لگا تھا تم صرف چائے میں زہر ملاتی ہو، اس نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم میرے کیریئر کے لیے بھی اتنی خطرناک ہو۔ یہ الفاظ اقرا کے دل پر لگے۔ وہ سچ مچ رونے لگی۔ آئی ایم سوری، میں سچ میں صرف آپ کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ خالہ کہہ رہی تھی آپ پریشان ہیں۔ اس کے آنسو دیکھ کر مہروز کا سارا غصہ جیسے پگھل گیا۔ اس کے تاثرات نرم پڑ گئے۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے یہ جان بوجھ کر نہیں کیا۔ وہ تو اقرا تھی، وہ ایسا ہی کرتی۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ بس رونا بند کرو۔ اس کے قریب آیا۔ اب جو ہو گیا وہ تو ٹھیک نہیں ہو سکتا، اقرا نے سسکتے ہوئے کہا۔ آپ مجھ پر بہت غصہ ہے نا؟ مہروز نے اسے دیکھا۔ غصہ ہو کر بھی کیا کر لوں گا؟ تم اگلی بار میرا لیپ ٹاپ بھی توڑ دو گی۔ اس نے میز سے خراب ہوئے کاغذات اٹھائے۔ چلو اب اس کی سزا تو تمہیں بھگتنی ہوگی۔ اقرا نے ڈر کر اسے دیکھا۔ سزا؟ ہاں، مہروز نے سنجیدگی سے کہا۔ میرے ساتھ ٹیرس پر چلو، ان سب کاغذات کو دھوپ میں سکھانے، میری مدد کرو۔ اقرا نے حیرت سے اسے دیکھا۔
بس اتنی سی سزا؟ مہروز مسکرایا. میرے ساتھ وقت گزارنے سے بڑی سزا کیا ہوگی تمہارے لیے؟ وہ کاغذات اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھا. آ رہی ہو یا میں اکیلے ہی جاؤں میری آفت؟ اقرا نے جلدی سے اپنے آنسو پوچھے اور ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے پیچھے چل پڑی. ٹیرس پر دھوپ پھیلی ہوئی تھی. اقرا مہروز کے پیچھے پیچھے گیلی فائلوں کا ڈھیر اٹھائے کھڑی تھی. اس کا چہرہ ابھی تک آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا اور اس پر شرمندگی تھی. مہروز نے ایک نظر اس پر ڈالی. اب کیا ساری زندگی روتی رہو گی یا ان کو سکھانے میں میری مدد بھی کرو گی؟ اقرا نے جلدی سے آنسو پوچھے. میں کر رہی ہوں. مہروز نے زمین پر بیٹھ کر ایک ایک کاغذ کو احتیاط سے الگ کرنا شروع کیا. کافی کی وجہ سے وہ آپس میں چپک گئے تھے. آؤ یہاں بیٹھو. اس نے اپنے پاس فرش پر جگہ تھپ تھپائی. آؤ دھیان سے، یہ پھٹ نہ جائے. اقرا ڈرتے ڈرتے اس کے پاس بیٹھ گئی. وہ دونوں خاموشی سے کاغذات کو الگ کر کے فرش پر پھیلانے لگے. اقرا سے رہا نہ گیا. اس نے دھیرے سے پوچھا، یہ سچ میں بہت ضروری تھے؟ مہروز نے ایک گہرا سانس لیا. یہ میری کمپنی کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا. میں پچھلے 3 مہینے سے اس پر کام کر رہا تھا. کل میری پریزنٹیشن ہے. یہ سن کر اقرا کا دل ڈوب گیا. او خدایا، مطلب میں نے سب برباد کر دیا. اس کی آنکھوں میں پھر سے آنسو بھرنے لگے. مہروز نے کام روک کر اس کی طرف دیکھا. ارے میں نے یہ تمہیں رلانے کے لیے نہیں بتایا. تو پھر کیوں بتایا؟ اس نے سسکتے ہوئے پوچھا. تاکہ تمہیں اندازہ ہو کہ تم کتنی بڑی آفت ہو، مہروز نے سنجیدگی سے کہا. لیکن اس کی آنکھوں میں ہلکی سی چمک تھی. اقرا نے منہ بنا لیا. آپ بھی میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ میں مذاق نہیں اڑا رہا. وہ مسکرایا. سچ کہہ رہا ہوں، پریشان مت ہو. میرے پاس کمپیوٹر میں اس کا بیک اپ موجود ہے. سچ؟ اقرا کی جان میں جان آئی. ہاں، مہروز نے کہا، لیکن یہ اصلی دستخط والے کاغذات تھے. خیر اب یہ کافی فلیور والے دستخط ہو گئے ہیں. اقرا کو اس کے اس طرح کہنے پر ہنسی آ گئی. آپ مجھ پر غصہ کیوں نہیں ہو رہے؟ مہروز نے اس کی آنکھوں میں دیکھا. غصہ ہو کر کیا کروں؟ وہ بولا. تم پر غصہ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں. تم تو ہو ہی ایسی. کیسی ہوں میں؟ اقرا نے مصنوعی غصے سے پوچھا. بالکل بے وقوف، مہروز نے کہا. اور اس سے پہلے کہ اقرا جواب دیتی اس نے جلدی سے کہا، اور تھوڑی سی پیاری بھی. اقرا کا منہ کھلے کا کھلے رہ گیا. اس کا دل ایک دم زور سے دھڑکا. اسی لمحے ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا. اف! اقرا چیخی. کاغذات جو ابھی سوکھنا شروع ہی ہوئے تھے ہوا میں اڑنے لگے. پکڑو ان کو، مہروز چلایا. دونوں طوفانوں کی طرح ٹیرس پر اڑتے ہوئے کاغذات کے پیچھے بھاگے. اقرا ایک کاغذ پکڑنے کے لیے بھاگی، لیکن اس کا پاؤں پھسلا اور وہ گرنے ہی والی تھی کہ مہروز نے بھاگ کر اسے پکڑ لیا. دونوں ایک دوسرے کو تھامے ہانپ رہے تھے. اقرا اس کی باہوں میں تھی اور چاروں طرف کاغذ اڑ رہے تھے. مہروز نے ہنستے ہوئے کہا، میں جانتا تھا کہ تم سکون سے یہ کام نہیں کر سکتی. اقرا بھی ہنس پڑی. یہ میں نے نہیں کیا، یہ ہوا نے کیا ہے. ہوا بھی تم سے مل گئی؟ مہروز نے اسے سیدھا کھڑا کیا. چلو جلدی سے ان پر پتھر رکھو، اس سے پہلے کہ یہ سارے محلے میں تقسیم ہو جائے. وہ دونوں ہنستے ہوئے جلدی کاغذات اکٹھے کرنے لگے اور ان پر چھوٹے چھوٹے پتھر رکھنے لگے. جب سارا کام ختم ہو گیا تو دونوں تھک کر ٹیرس کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے. آپ کی زندگی میں کتنا سکون تھا نا؟ اقرا نے دھوپ میں آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا. بہت زیادہ سکون تھا، مہروز نے کہا. اتنا سکون کی بوریت ہونے لگی تھی. اقرا نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا. وہ بھی مسکرا رہا تھا. پھر میں آ گئی، اقرا نے شرارت سے کہا. بوریت ختم کرنے؟ ہاں، مہروز نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. تم نے بوریت تو ختم کر دی، لیکن لگتا ہے اب تم میرا سکون بھی ختم کر کے دم لوگی. تو کیا ارادہ ہے؟ اقرا نے اسے چھیڑا. مجھے واپس بھیج دیں گے؟ مہروز نے ایک لمحے کے لیے سوچا. پھر اس نے اقرا کا ہاتھ پکڑا. اقرا نے چونک کر اپنا ہاتھ دیکھا جو اس کی مضبوط گرفت میں تھا. تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ اقرا نے دھیرے سے کہا، لیکن اس کے لہجے میں غصہ نہیں، حیرت تھی. مہروز اس کے قریب آیا اور کہا، میری ہی تو ساری ہمت ہے. اس نے نرمی سے کہا، اور اب تم کہیں نہیں جا رہی، سمجھی؟ اقرا کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا کہ مہروز اس کی آواز سن لے گا. وہ کچھ نہ بولی، بس اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی. ٹیرس پر اس شام مہروز کی گرفت اقرا کے ہاتھ پر مضبوط تھی. سورج ڈوب رہا تھا اور اس کی نارنجی روشنی ان دونوں کے چہروں پر پڑ رہی تھی. اقرا کا دل اس کے الفاظ سے اور بھی تیز دھڑکنے لگا. اور اب تم کہیں نہیں جا رہی، سمجھی؟ اقرا نے ہمت کر کے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی. آپ مجھے حکم دے رہے ہیں؟ مہروز نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا. میں تمہیں بتا رہا ہوں. اس کی آواز میں وہی پرانی سختی تھی، مگر آنکھوں میں نرمی. کیوں؟ اقرا نے پوچھا. اس لیے کہ آپ کو تنگ کرنے کے لیے کوئی مل گیا ہے. مہروز مسکرایا. شاید اس لیے. اس نے اقرا کا ہاتھ چھوڑا اور دیوار سے ٹیک لگا لی. یا شاید اس لیے کہ اس گھر کو اس شور کی عادت ہو گئی. اقرا خاموش ہو گئی. اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ اکڑو خان ایسی باتیں بھی کر سکتا ہے. دونوں خاموشی سے سورج کو ڈوبتا دیکھتے رہے. آج پہلی بار ان کے درمیان ایک ایسی خاموشی تھی جو عجیب نہیں تھی بلکہ پرسکون تھی. رات کے کھانے پر خالہ نے حیرت سے ان دونوں کو دیکھا. نہ کوئی چیز گری، نہ کوئی چیخا، نہ کوئی طنزیہ جملہ کہا. اقرا خاموشی سے کھانا کھا رہی تھی اور مہروز بھی سکون سے اسے دیکھ رہا تھا. خدا خیر کرے، خالہ نے دل ہی دل میں سوچا.
آج گھر میں اتنی خاموشی کیوں ہے؟ طوفان سے پہلے کا سناٹا تو نہیں؟ کھانے کے بعد مہروز اپنے اسٹڈی روم میں چلا گیا. اسے کل کی پریزنٹیشن کے لیے وہ سارے کاغذات دوبارہ ترتیب دینے تھے جو اقرا نے کافی سے دھو دیے. اقرا کچھ دیر اپنے کمرے میں ٹہلتی رہی. اسے برا لگ رہا تھا کہ اس کی وجہ سے مہروز اتنی مشکل میں تھا. اس نے فیصلہ کیا. وہ کچن میں گئی. اس نے مگ اٹھایا اور اس بار انتہائی احتیاط سے 10 منٹ لگا کر ایک بہترین کافی بنائی. اس نے اسے چکھ کر بھی دیکھا. بالکل ٹھیک ہے. وہ کپ اٹھا کر ڈرتے ڈرتے اسٹڈی روم کے دروازے پر آئی. اس نے دستک دی. اندر آ جاؤ. مہروز کی تھکی ہوئی آواز آئی. اقرا اندر داخل ہوئی. مہروز میز پر جھکا ہوا تھا. کاغذات پھیلے تھے. میں پھر سے کافی لائی ہوں. اقرا نے ہچکچاتے ہوئے کہا. مہروز سے سر اٹھایا. اس کی آنکھوں میں تھکن تھی. اس نے کپ کی طرف دیکھا. اس بار کیا ارادہ ہے؟ لیپ ٹاپ پر گرانے کا؟ نہیں. اقرا نے جلدی سے کہا. یہ بالکل ٹھیک ہے. میں نے بہت دھیان سے بنائی ہے اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں آپ کے کاغذات سے دور رہوں گی. مہروز نے اسے دیکھا پھر ہلکا سا مسکرایا. ٹھیک ہے میز پر رکھ دو. اقرا نے احتیاط سے کپ میز کے ایک کونے پر رکھ دیا اور فوراً 2 قدم پیچھے ہٹ گئی. مہروز نے کپ اٹھایا اور ایک گھونٹ بھرا. اس نے حیرت سے بھویں اچکائی. یہ تو واقعی کافی ہے. میں نے کہا تھا نا. اقرا نے فخر سے کہا. وہ جانے کے لیے مڑی. آپ کام کریں میں. رکو. مہروز نے اسے پکارا. اقرا نے مڑ کر دیکھا. جی. تمہیں ان کاغذات کا بہت شوق ہے نا؟ مہروز نے شرارت سے پوچھا. اور میری مدد کریں ان کو ترتیب دینے میں؟ اقرا نے گھبرا کر کہا. میں؟ نہیں مجھ سے پھر کچھ گڑبڑ ہو جائے گی. کچھ نہیں ہوتا. مہروز نے کہا. میں دیکھو تو صحیح تم آفر ڈھانے کے علاوہ کوئی کام ٹھیک سے کر بھی سکتی ہو یا نہیں؟ اقرا منہ بنا کر اس کے پاس آئی. میں کر سکتی ہوں. وہ دونوں میز کے پاس کھڑے ہو کر کاغذات کو ترتیب دینے لگے. اقرا واقعی دھیان سے کام کر رہی تھی. کام کرتے ہوئے اس کا ہاتھ مہروز کے ہاتھ سے ٹکرایا. اقرا نے جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا. مہروز نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. اقرا نے چونک کر اسے دیکھا. تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا ہاتھ پکڑنے کی؟ اقرا نے دھیرے سے کہا. اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا. مہروز اس کے قریب آیا. اس کی آنکھوں میں گہری چمک تھی. اس نے کہا. میری ہی تو ساری ہمت ہے. وہ اقرا کے مزید قریب ہوا. تمہیں اندازہ بھی ہے اقرا تم نے میرے ساتھ کیا کر دیا؟ میں نے کیا کیا؟ اقرا نے بمشکل پوچھا. تم نے اس پتھر کو دھڑکنا سکھا دیا ہے. مہروز نے دھیرے سے کہا. اسی لمحے خالہ جان جو یہ دیکھنے آئی تھی کہ کہیں پھر کوئی لڑائی نہ ہو جائے دروازے کی دراڑ سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی. ان کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی. اب وقت آ گیا ہے. انہوں نے مسکراتے ہوئے سوچا. کل ناشتے پر ہی فیصلہ ہوگا. اسٹڈی روم کی خاموشی میں مہروز کے الفاظ گونج رہے تھے. تم نے اس پتھر کو دھڑکنا سکھا دیا؟ اقرا کی آنکھیں حیرت سے پھیلی ہوئی تھی. اس کا ہاتھ اب بھی مہروز کی گرفت میں تھا. وہ اس شخص کو دیکھ رہی تھی جسے وہ ہمیشہ مغرور اور سخت سمجھتی آئی. لیکن اس وقت اس کی آنکھوں میں صرف سچائی اور ایک گہری نرمی تھی. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اقرا کی آواز پر مشکل نکلی. آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ کیا میں تمہیں مذاق کرنے والا لگتا ہوں؟ پھر اس نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا بلکہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا. تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری ساری آفتیں، تمہارا سوپ گرانا، شربت الٹنا اور میرے کاغذات پر کافی گرانا کیوں برداشت کرتا رہا؟ کیونکہ آپ مجھے تنگ کرنا چاہتے تھے. اقرا نے کمزور سی آواز میں کہا. مہروز ہنس پڑا. ایک دھیمی گہری ہنسی. میں خود کو تنگ کرنا چاہتا تھا؟ اس نے کہا. نہیں اقرا، اس لیے کہ مجھے تمہاری انہی آفتوں سے پیار ہو گیا ہے. یہ اقرار اتنا اچانک اور اتنا سیدھا تھا کہ اقرا کا دماغ سن ہو گیا. اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا. مجھے جانا ہے. اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑایا. خالہ انتظار کری ہوں گی. اس سے پہلے کہ مہروز کچھ اور کہتا وہ تیزی سے دروازہ کھول کر کمرے سے باہر بھاگ گئی. مہروز وہیں کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا. اس کے چہرے پر غصہ نہیں بلکہ ایک پرسکون مسکراہٹ تھی. دروازے کے باہر خالہ جو سب کچھ سن چکی تھیں جلدی سے کونے میں چھپ گئی. جب اقرا بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تو خالہ نے اطمینان کا سانس لیا. شکر ہے خدا کا. وہ مسکرائیں. اب بس صبح کا انتظار ہے. اگلی صبح ناشتے کی میز کا منظر ہی کچھ اور تھا. اقرا کی رات کروٹیں بدلتے گزری. وہ مہروز کے الفاظ کو بھلا نہیں پا رہی تھی. مجھے تمہاری انہی آفتوں سے پیار ہو گیا ہے. وہ ناشتے پر آئی تو اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور وہ کسی سے نظریں نہیں ملا رہی تھی. وہ چپ چاپ اپنی کرسی پر بیٹھ گئی. مہروز آیا تو وہ بالکل نارمل تھا. اس نے خالہ کو سلام کیا اور اپنی کرسی پر بیٹھ کر چائے پینے لگا. لیکن آج اس کی نظریں بار بار شرارت سے اقرا کی طرف اٹھ رہی تھیں جو سر جھکائے بیٹھی تھی. خالہ جان یہ سب دیکھ رہی تھی. وہ آج بہت خوش تھی. اقرا بیٹا، خالہ نے آخرکار خاموشی کو توڑا. تم ٹھیک تو ہو؟ آج کوئی چیز گرائی نہیں تم نے؟ اقرا نے چونک کر سر اٹھایا. جی خالہ. نہیں میں ٹھیک ہوں. لگتا نہیں ہے. خالہ نے سنجیدگی سے کہا. انہوں نے مہروز کی طرف دیکھا جو چائے پینے میں مصروف تھا مگر اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی. اقرا، خالہ نے اپنے ہاتھ میں لیا. بیٹا میں نے تم دونوں کے بارے میں بہت سوچا. تم جانتی ہو مہروز میری اولاد کی طرح ہے اور تم بھی مجھے اتنی عزیز ہو. اقرا کا دل دھڑکنے لگا. اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ بات کس طرف جا رہی ہے. تم دونوں کب تک اس طرح چھپن چھپائی کھیلتے رہو گے؟ خالہ نے سیدھا سوال کیا. خالہ جان، اقرا نے گھبرا کر کہا. ایسی کوئی بات نہیں ہے.
ایسی ہی بات ہے، خالہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے کل رات سب دیکھ لیا تھا۔ اقرا کا منہ شرم سے لال ہو گیا۔ اس نے غصے سے مہروز کی طرف دیکھا جو ایسے چائے پی رہا تھا جیسے اسے کچھ پتہ ہی نہ ہو۔ خالہ نے اقرا سے پوچھا، بیٹا بہت ہو گیا، مہروز نے تو اپنا دل صاف کر دیا ہے، اب تم بتاؤ کیا تم مہروز سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہو؟ یہ سوال ایک دھماکے کی طرح تھا۔ اقرا کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے گھبرا کر مہروز کی طرف دیکھا جو اب بھی سکون سے چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑے اسے ہی دیکھ رہا تھا جیسے اس کے جواب کا منتظر ہو۔ ناشتے کی میز پر خالہ کا سوال گونج رہا تھا، کیا تم مہروز سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہو؟ اقرا کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔ اس نے مدد کے لیے مہروز کی طرف دیکھا لیکن وہ تو بڑے سکون سے چائے پی رہا تھا جیسے اس کا اس سارے معاملے میں کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ اس کی آنکھوں میں صاف شرارت ناچ رہی تھی۔ وہ اقرا کو پھنسا ہوا دیکھ کر محفوظ ہو رہا تھا۔ خالہ نے پھر کہا، بولو اقرا، خاموش کیوں ہو گئی؟ اقرا کا غصہ آ گیا۔ ایک طرف خالہ تھی اور دوسری طرف یہ اکڑو خان جو کل رات اتنے بڑے بڑے اقرار کر رہا تھا اور اب ایسے بیٹھا تھا جیسے کوئی جانتا ہی نہ ہو۔ اس نے فیصلہ کیا، اگر تنگ کرنا ہی ہے تو دونوں کو کیا جائے۔ اقرا نے گہری سانس لی اور شرارت سے مہروز کی طرف دیکھا جو اپنا چائے کا کپ ہونٹوں کے قریب لا رہا تھا۔ اس نے خالہ سے کہا، خالہ جان سوچ رہی ہوں۔ مہروز کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ اس نے کپ کو میز پر رکھنے کے بجائے ہاتھ میں ہی تھامے رکھا اور اقرا کو دیکھنے لگا۔ اقرا نے اپنی بات جاری رکھی، سوچ رہی ہوں اتنے پرانے ماڈل سے نکاح کر کے کہیں نقصان کا سودا ہی نہ کر لوں۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ خالہ کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ مہروز نے دھیرے سے چائے کا کپ میز پر رکھا۔ اس کے چہرے پر وہ ساری شرارت غائب ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک نئی خطرناک چمک ابھری۔ نقصان کا سودا؟ اس نے دھیمی گہری آواز میں دہرایا۔ اس سے پہلے کہ اقرا کچھ سمجھ پاتی یا اپنی شرارت پر ہنستی، مہروز اپنی کرسی سے اٹھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے آگے بڑھ کر اقرا کا ہاتھ پکڑا اور اسے ایک جھٹکے سے کرسی سے کھڑا کر لیا۔ ہاں، اقرا حیران رہ گئی۔ خالہ جان، مہروز نے خالہ کی طرف مڑ کر کہا جن کی آنکھیں حیرت سے پھیلی ہوئی تھیں، ہم ذرا سودے کا حساب کرنے جا رہے ہیں مگر مہروز۔ خالہ نے کچھ کہنا چاہا لیکن مہروز نے ان کی بات نہیں سنی۔ وہ حیران پریشان اقرا کو کھینچتا ہوا لاؤنج سے باہر لے گیا۔ اقرا جو اس اچانک حملے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی، اس کے پیچھے گھسٹ رہی تھی اور ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی، ارے چھوڑے، کہاں لے جا رہے ہیں؟ میرا مطلب وہ نہیں تھا۔ مہروز خالہ نے ان دونوں کو باہر جاتے دیکھا اور کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ پاگل لڑکا، اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ مہروز اسے کھینچتا ہوا سیدھا باغ میں لے آیا اور آم کے درخت کے نیچے لا کر اسے روکا۔ اس نے اقرا کو گھما کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ اقرا کا ہنسی کے مارے برا حال تھا۔ آپ پاگل ہو گئے ہیں نا؟ خالہ کیا سوچ رہی ہوں گی؟ وہی جو انہیں سوچنا چاہیے، مہروز نے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی سنجیدگی تھی۔ تو کیا کہہ رہی تھی تم؟ پرانا ماڈل؟ اقرا نے اپنی ہنسی دبانے کی کوشش کی۔ وہ تو میں مذاق کر رہی تھی، آپ اتنے سنجیدہ کیوں ہو رہے ہیں؟ مذاق؟ مہروز اس کے مزید قریب آیا۔ تو اب ہم حساب کر لیں نقصان کا۔ کیا حساب؟ اقرا کی ہنسی اب گھبراہٹ میں بدل رہی تھی۔ حساب یہ ہے محترمہ اقرا، مہروز نے اس کے چہرے پر آئی لٹ کو کان کے پیچھے کیا، کہ ایک پرانا ماڈل تھا جو سکون سے اپنی زندگی جی رہا تھا، وہ ایک لمحے کو رکا، پھر ایک نئی نویلی آفت آئی۔ میں آفت نہیں ہوں، اقرا نے منہ بنایا۔ اچھا، مہروز مسکرایا۔ تو میرا سفید کرتا، میری پینٹ، میرے 3 مہینے کی محنت والے کاغذات، وہ سب کس نے برباد کیا؟ وہ سب غلطی سے ہو گیا تھا۔ اقرا نے نظریں جھکا لی۔ اور میں؟ مہروز نے اس کی تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ غلطی سے ہی تم سے پیار کر بیٹھا۔ اقرا کی سانس رک گئی، اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ تو سودا یہ ہے کہ، مہروز نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تم اپنی ساری آفتیں، ساری شرارتیں اور اپنی یہ تیز زبان سب کچھ مجھے دے دو۔ اور بدلے میں؟ اقرا نے دھیرے سے پوچھا۔ اور بدلے میں؟ مہروز کی آواز گہری ہو گئی۔ یہ پرانا ماڈل اپنی باقی کی ساری زندگی، اپنی ہر سانس اور اپنا دل تمہارے نام کرتا ہے۔ اقرا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمکنے لگے۔ تو اب بتاؤ، مہروز نے اس کے گال پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا، نقصان کا سودا ہے یا قبول ہے؟ اقرا سے رہا نہ گیا۔ اس نے آنسوؤں کے درمیان مسکراتے ہوئے کہا، یہ میری زندگی کا سب سے بہترین سودا ہے مہروز خان، مجھے قبول ہے۔ مہروز نے سکون کا ایک گہرا سانس لیا۔ تو پھر ٹھیک ہے، آج شام ہی مولوی صاحب کو بلا لیتے ہیں۔ کیا اتنی جلدی؟ اقرا گھبرا گئی۔ ہاں، مہروز نے شرارت سے کہا، اس سے پہلے کہ تم کوئی نئی آفت لاؤ اور میں اپنا ارادہ بدل لوں۔ اب اقرا نے اسے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا لیکن مہروز نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اسی شام گھر کے چھوٹے سے لاؤنج پہ بہت سادگی سے نکاح کی تقریب منعقد ہوئی۔ اقرا سرخ جوڑے میں سر جھکائے بیٹھی تھی اور مہروز سفید کرتے پر کالی واسکٹ پہنے ہمیشہ کی طرح سنجیدہ، مگر آج اس کی آنکھوں میں ایک نئی خوشی کی چمک تھی۔ خالہ جان کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، اقرا کی دھیمی آواز آئی اور پھر مہروز کی بھاری آواز نے ان الفاظ کو دہرایا۔ مبارک ہو۔ خالہ نے دونوں کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ مہروز نے نکاح کے بعد پہلی بار اقرا کی طرف دیکھا جو اب شرعی طور پر اس کی بیوی تھی۔ اس کی آفت ہمیشہ کے لیے اس کی ہو چکی تھی۔ رات کو اقرا اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، اس کا دل ابھی تک دھڑک رہا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ اندر آ جاؤں اقرا بیگم؟
یہ مہروز کی آواز تھی۔ اقرا نے جلدی سے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا۔ جی مہروز اندر داخل ہوا۔ وہ اب بھی ویسا ہی سنجیدہ تھا، لیکن اس کے لبوں پر ایک نرم مسکراہٹ تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور بیٹھ گیا۔ اقرا کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ نظر اٹھا کر اسے دیکھے۔ مہروز نے دھیرے سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ اقرا نے چونک کر اسے دیکھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا ہاتھ پکڑنے کی؟ مہروز نے اسی کا جملہ دہرایا۔ اقرا کی آنکھوں میں شرارت آئی۔ میری ہی تو ساری ہمت ہے، اس نے بھی جواب دیا۔ مہروز ہنس پڑا۔ اب کہاں بھاگو گی؟ اس نے اقرا کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ اقرا نے اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکا دیا۔ کہیں بھی نہیں، وہ بولی۔ وہ بھاگنے کا کوئی سودا نہیں ہے۔ مہروز نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ تم ہمیشہ میری آفت ہی رہو گی، اس نے محبت سے کہا، صرف میری۔